السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنی اسرائیل جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، انہیں اللہ نے دنیا میں اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کریں، عبادت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کام کی وجہ سے اللہ نے انہیں دیگر لوگوں کا امام بنایا، رہنمائی کے منصب پہ فائز کیا اور باقی تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب ان پر زوال آیا تو وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور جس کام کے لیے ان کو عزت دی گئی تھی، فضیلت دی گئی تھی، اس کی بجائے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ فضیلت انہیں اسرائیل کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ اسے نسلی اور گروہی فضیلت سمجھنے لگے اور چوزن اور اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ کیا سمجھنے لگے کہ وہ ایک خاص نسل میں سے ہیں، اور جو بھی اس نسل میں سے ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ حالانکہ کسی کی بھی فضیلت اس بنا پہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بچہ ہے، جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس کام سے اس کو عزت دی جانی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس احساس کو توڑنے کے لیے آخری نبی کو ان کی نسل میں سے اٹھانے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اٹھایا۔ اب اس کی پوری تاریخ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں تقریباً 10 رکوع تک جہاں سے یا بنی اسرائیل کہہ کے بات شروع ہوئی تھی، مسلسل 10 رکوع تک انہیں ان کی تاریخ بتائی گئی، ان کو سمجھایا گیا، اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا، بھولا وہ سبق یاد دلایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا، اور انہیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکو۔ لیکن ان ساری نصیحتوں کے باوجود بنی اسرائیل جس سرکشی اور تکبر اور جس اناد کا شکار ہوئے اور جس حسد کا شکار ہوئے، انہوں نے وہ کر کے نہ دیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے چاہا۔ بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ کسی بندے پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دیے گئے اور انہوں نے آ کر ان کے ایمان کی تجدید کی، کیونکہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا دین کیا ہے، اور ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا، جس کی تفصیلات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سمندر پار کر کے صحرا میں پہنچے تو وہاں نہ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، نہ پینے کو تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ سارے انعامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان پر۔ پھر یہ کہ ان کے اندر انبیاء بھیجے مسلسل ایک کے بعد ایک، ان کے اندر ملوک بھیجے، ان کو وہ ترقی دی جو اس کے بعد کسی اور قوم کو نہیں ملی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان تمام نعمتوں کا یہاں ایک اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور نعمت کا لفظ ہے نا اسم جنس ہے جس میں واحد جمع سب آ جاتا ہے۔ التی، وہ جو، انعمت علیکم، تم پر میں نے انعام کی تھی، کس کس طرح سے تمہیں نوازا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ان سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، تمہیں امامت عطا کی تھی، لیڈرشپ کا رول دیا تھا۔ کیا کرنے کو؟ فخر جتانے کو، تکبر کرنے کو،
خود کو کچھ سمجھنے کو نہیں، کیا کرنے کو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کو، کہ باقی اقوام کو تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کی یاد دہانی۔ جب آپ گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل اور احسان کو یاد کیا کریں۔ جیسے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو نعمتوں کو مینشن کرنا چاہیے، تکبر اور غرور کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے اندر، فیملی کے اور افراد کے اندر ایک شکایتی رویہ پیدا ہونے لگتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہے تمہارے پاس۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نعمت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں، اور جب انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں اور ملتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض قوموں کو بعض قوموں پر فضیلت دی، انڈیویجولز کو بھی اور نیشنز کو بھی، یعنی سب ایک جیسی نہیں ہے، فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، ٹیلنٹ میں فرق ہے، نعمتوں میں فرق ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔ کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی ہے اور کسی کو دینی اعتبار سے فضیلت دی۔ فضلتکم، تمہیں میں نے فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس پہ فضیلت دے دے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس پہ ہم گلہ نہیں کر سکتے، اس سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور بعض کو لے کے آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح آزمایا؟ دے کے آزمایا، اور بعض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکالیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ تو جس کو اللہ کچھ دے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور جس سے اللہ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، کیونکہ یہ زندگی ہے امتحان۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے ان پر بھی امتحان آ جاتا ہے، ان سے لے بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں یہ لین دین چلتا رہتا ہے، کبھی اللہ دیتا ہے کبھی لیتا ہے۔ جب کچھ ملے تو شکر کریں، جب کچھ چلا جائے تو صبر کریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور بات یہ ہے کہ نعمت پر جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا، اور تکلیف پر جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی بڑا اجر کمائے گا۔ لیکن عام طور پہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ رویہ درست نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو، اسرائیل علیہ السلام کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا یاد کرائیں؟ نعمتیں یاد کرائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں، کیونکہ جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کے اندر سے مثبت وائبز نکلتی ہیں، پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں۔ جب آئی ہیو سم تھنگ تو آپ کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پھر آتی ہے، پھر آپ کے اندر سے ایک مثبت رویہ جنم لیتا ہے۔ اور اگر گھر میں ماں ہی روتی رہے کہ یہ نہیں ہے، اور شوہر کی شکایتیں کرتی رہے، اور یہ نہیں لائے، وہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، وہ فلاں نے ایسا کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں اور سارا ماحول اس میں بے برکتی پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ پازیٹیو ہونا انسان کو کنسٹرکٹیو بناتا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی، اچھا میں کچھ اور بھی حاصل کروں، کچھ اور بھی کروں۔ اور جب آپ یہ سوچتے رہتے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، تو پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ہے تو کچھ نہیں، اب اور کیا کرنا۔ تو وہ ایک منفی رویہ انسان کو بیکار بھی کرتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور اس منصب کو یاد کرو جس پہ میں نے تمہیں رکھا تھا۔ اور آئندہ کے لیے مت سوچنا کہ چونکہ میں نے دنیا میں تمہیں چنا تھا تو قیامت کے دن تم اسی چناؤ کی بنا پہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، واتقوا، ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکے گا، جیسا کہ سورۃ لقمان 33 میں آتا ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بچے کو اور بچہ باپ کو کام نہ آئے گا۔ اور یہاں ان جنرل سینس کہا کہ نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو کیا پڑی ہوگی؟ نفسی نفسی، اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی نہیں سوجھے گی، ہر ایک کو اپنی ہی سوجھے گی۔ اب یہاں ان کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباء، اور ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور ہمارے آباء و اجداد اللہ کے بہت پیارے ہیں، چہیتے ہیں، اور ہم خود بھی بڑے چہیتے ہیں۔ احباء، احباء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ان کے غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمہارے انبیاء ہیں، اگر باپ تم انبیاء کی اولاد ہو، بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، مت سوچو کہ وہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے ہم سیدوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بزرگ تھے، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ بزرگ ہمیں بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ کہا نہیں، کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہ آئے گا، ولا یقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، کوئی رینسم، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، حتیٰ کہ اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا، پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گی۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو کل نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی انسان کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش، انٹرسیشن، وسیلہ، واسطہ فائدہ نہ دے گا۔ شفاعت کہتے ہیں اس وسیلے واسطے کو جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا کسی نقصان سے بچا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہے۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک ہے خاص شفاعت اور ایک ہے عام شفاعت۔ خاص شفاعت ہے شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، یہ شفاعت عظمیٰ۔ کون سی ہے وہ شفاعت عظمیٰ کبریٰ جس کو بولتے ہیں؟ کچھ پتہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ قیامت قائم کر دی جائے، یعنی حساب کتاب شروع کیا جائے، اس کے بارے میں بہت طویل احادیث آتی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑیں گے، حمد و ثنا کریں گے اور پھر دعا کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب لوگ حشر کے دن، قیامت کے دن کے طویل ہونے کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے، کیونکہ ہر شخص تنہا ہوگا، وہ ہوگا اور اس کا عمل ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا۔ اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار اب ہمارا فیصلہ کر دے، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آپ اللہ سے جا کے دعا کریں کہ حساب کتاب قائم کریں۔ وہ کہیں گے کہ میں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، میں نہیں جاتا۔ بہرحال، اور پھر وہ وہاں سے کس کے پاس آئیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے میں نے دعا کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس کی لمبی تفصیلات ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے۔ ایک لیکچر ہے روز قیامت کیا ہوگا، اس میں بھی یہ کافی ڈیٹیل بیان کی گئی۔ شفاعت کا بیان بک بھی ہے اقبال کیلانی کی اردو میں، اس میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے ڈیٹیلز پڑھ لیجئے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ وہاں سے پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ کے اذن سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا۔ اور شفاعت عام یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، جس کی وجہ سے بعض کبائر کے مرتکب لوگ جو ہیں وہ آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور عام یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ملائکہ بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا، لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔
اور شفاعت جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوگی. ہر روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا آپ, اس میں کیا آتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے. کوئی بھی ہو سفارش سے پہلے اللہ سے اجازت مانگیں گے, اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی, ورنہ سفارش نہیں ہوگی. بہرحال یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت کے اوپر مت بیٹھے رہنا, عمل کرو, کچھ کام کرو, ورنہ کچھ نہ کر کے صرف شفاعت کے بھروسے پہ جیتے رہو تو ایسی شفاعت کام نہیں آئے گی. قرآن پاک میں تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے. اچھا ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا, ہم کیوں نہیں فکر کرتے آخرت کا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں زیادہ. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے کتابیں اور بہت وقت نہیں, تو ایٹ لیسٹ ایک لیکچر یہ ضرور سن لیجئے کہ روز قیامت کیا ہوگا, وہ دن ہے کیا کہ جس سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا, اور وہ صرف صحیح احادیث کی روشنی میں, کوئی اور ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کی گئی, احادیث ہی پڑھی ہوئی ہیں, تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ہے کیسا, تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی تیاری کرتا ہے, پھر اس سے ڈرتا بھی, ڈر کے پھر دعائیں بھی کرتا ہے, پھر اپنے آپ کو درست بھی کرتا ہے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خود کام کرنا چاہیے, خود محنت کرنی چاہیے, اور محض دوسرے انسانوں کے بھروسے پر اور کسی فدیے معاوضے کے بھروسے پر یا کسی سفارش کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے. اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو یہاں کہا جا رہا ہے, اور اس کا مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے اور بس. اللہ کا یہ کلام ہر دور کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہے. ان کو تو ڈائریکٹ خطاب ہے, اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اشارے کو سمجھے, جو نصیحت کسی اور کو کی جا رہی ہے اور وہ اس سے عبرت پکڑے. عربی کا ایک محاورہ, السعید من وعظ بغیرہ, خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو نصیحت پکڑ لے اس وقت جب کسی اور کو وہ نصیحت کی جا رہی ہو. اس سے پہلے کہ اس کو وہ نصیحت کی جائے, وہ کسی اور کی نصیحت سے ہی سبق سیکھ جائے. یعنی کسی پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس سے عبرت پکڑ کے خود اس سے بچنے کی فکر کرے. یہ نہیں کہ جب سر پہ پڑ جائے تو پھر کہ اچھا اب کیا کروں. تو عقل مند کون ہے؟ جو دوسرے کو ہونے والی نصیحت سے سبق لے لے. اس کے بعد یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب بنی اسرائیل سے باقاعدہ منصب امامت اور قیادت لے کر انہیں معزول کر کے منتقل کیا جانا ہے کس کو؟ امت مسلمہ کو. تو یہاں سے وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے, اور اس تاریخ کو مینشن کیا جا رہا ہے. وہ از یاد کرو وہ وقت ابتلا ابراہیم, جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دے کر آزمایا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام سے کچھ لے کے انہیں آزمایا تھا. ایک طرف پوری نیشن ہے اور دوسری طرف ایک شخص ہے. وہ نیشن, وہ قوم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اور جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے. اس کے رب نے, رب وہ ہے جس نے پیدا کیا, جو اپنا ہے, جو سب کچھ دیتا ہے, اس کے باوجود امتحان بھی لیتا ہے. اور ابتلا کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ جس میں سختی ہو, مشقت ہو. ورنہ تو مال اور نعمتیں بھی آزمائش ہے نا, مال و اولاد سب آزمائش ہے, لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی اس طرح کی نعمتیں. اور یہاں کیا ہے؟ سختی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ اس کا ذکر آتا ہے بکلمات, 7 چند کلمات کے کچھ باتیں کہی تھی اللہ نے ان کو, کچھ احکامات دیے تھے ان کو. ان میں سے کچھ احکامات تو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے عمل کرنے کے, جن میں سے کچھ عبادات تھیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ کا حکم, طہارت کا حکم. کچھ اور چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں جیسے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, مسواک کرنا, اور جسم کے زائد بال صاف کرنا. پھر طواف اور مناسک حج کے جو احکامات تھے وہ اس میں آتے ہیں. پھر کچھ اخلاقی احکامات تھے, اور ان احکامات کی تعداد مفسرین نے تقریباً 33 بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 33 جو تھے وہ اعمال اور عبادات کی شکل کے احکامات دیے تھے, اور انہوں نے ان سب کو فلفل کیا. لیکن اس سے زیادہ بھی آپ کی آزمائش تھی, اور وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی, اسماعیل علیہ السلام. تو پھر کیا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دو, کہاں؟ مکہ میں.
اور مکہ کیسی زمین تھی؟ جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر میں ان آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے، تو آپ کو انشاءاللہ پوری وہ کہانی مل جائے گی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے لا کر ان کو مکہ میں بسایا، اور پھر کتنی تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور کتنا تھوڑا سا پانی تھا، اور اسماعیل جو تھے ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اور چھوٹے دودھ پیتے بچے ویسے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، اور اس عمر میں جبکہ اتنے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی تو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا اور کہا کہ جاؤ وہاں ان کو چھوڑ دو، اور اس کے پیچھے ایک مقصد اور ایک حکمت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور خود واپس چلے آئے۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہو گیا واپس لوٹے، جب واپس گئے تو بچہ دوڑنے کی عمر کو تھا، یعنی کہ ارلی ٹین ایج تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ عام لوگوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا، اور یہ اللہ کے حکم میں سے تھا کہ ایسا کرو۔ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور اس کو اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بات کی اور بیٹا بھی ساتھ ہی تیار ہو گیا۔ سورۃ الصافات میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور وہ اس کو لے کر نکلے اور اللہ کے حکم سے بخوشی اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا تو اللہ نے اس کی جگہ بدل کر ایک مینڈا آسمان سے بھیج دیا، یعنی لیم تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی کے ذریعے ہم نے اس کو چھڑا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا۔ سورۃ البقرہ میں 3 آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک آزمائش آدم علیہ السلام کی، کہاں ہوئی تھی؟ پھر کیا ہوا؟ پورے نہیں اترے۔ دوسری آزمائش کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی، کیا ہوا؟ پورے نہیں اترے۔ تیسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ نے سرٹیفائی کیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش زیادہ سخت آزمائش تھی، آدم علیہ السلام کی آزمائش اتنی سخت نہیں تھی۔ ہر آزمائش ہی سخت ہوتی لیکن اتنی نہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی نعمتیں ملی تھی، اتنی نہیں، لیکن یہاں بہت بڑی آزمائش تھی۔ رب نے جیسا چاہا ابراہیم نے ویسا ہی کیا، He fulfilled them۔ اللہ نے دنیا میں یہ نام دے دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں، تجھے لیڈرشپ کے منصب پہ فائز کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے اور بہت ہی سیلف لیس قسم کے انسان، کبھی صرف اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، فوراً کہنے لگے قال ومن ذریتی، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بہت سے ماں باپ بہت سیلفش ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی اچیومنٹس کی پڑی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کما لیں، ہم کچھ بن جائیں، اور اس کی بھیٹ وہ بچوں کو چڑھا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مائیں اپنی جابز کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اپنی ترقیوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ کوئی بول ہی نہیں رہا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی۔ ڈے کیئر سینٹرز، سارا دن وہ بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے، دودھ پیتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نرم گرم گود سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات صرف خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، اور اب ہم ان بچوں کو پال کے اپنا وقت ضائع کریں، کیوں نہ ہم کام کریں، کچھ بنائیں، کچھ بنیں، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کر دو تو تیار ہو گئے، لیکن یہ آزمائش اس وقت اور بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو اور اولاد کی خیر خواہی بھی ہو۔ اگر کسی عام انسان کے لیے جس کو بچوں کی پرواہ نہ ہو تو وہ تو ویسے ہی آپ نے کئی قصے سنے ہوں گے کہ ابھی ریسنٹلی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جا کے مال میں چھوڑ دیا، کوئی جا کے مار دیتا، کوئی اوون میں پھینک دیتا، کوئی ڈمپ کر دیتا، کوئی قتل کر دیتا، کوئی ابارٹ کرا دیتا ہے۔ یہ ظلم کی داستانیں ہم سنتے ہیں کیونکہ اپنی ذات کی پڑی ہے نا، آئندہ نسل کسی اور کی تو کوئی فکر نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ اللہ انہیں دے رہا ہے، تاج پہنا رہا ہے، اور وہ اس وقت یہ نہیں کہ میں کیسا لگوں گا، کہا وہ من ذریتی، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو ایسا باپ جو اعلیٰ ترین مقام اور منصب پہ پہنچ کر بھی اپنے بچوں کو یاد کرے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، تو ان کی آزمائش کتنی بڑی تھی۔ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے،
اور ان کی یہی خیر خواہی تھی تو اللہ نے ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اللہ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا، اور وہ صرف امام نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اماموں کے بھی امام تھے، امام الائمہ تھے، اکبر الامام تھے. اور اس کا ثبوت کیا، جب معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، ان کے امام بنے، فزیکلی امام. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. جو شرک کریں، یہاں ظلم شرک کے معنی، جو شرک کریں گے، کفر کریں گے، خواہ تمہارے ہی بچے کیوں نہ ہو، ان کے لیے کچھ نہیں. تو یہاں اس کانسیپٹ کا بھی توڑ کرنا تھا کہ بنی اسرائیل جو تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا انبیاء ہم کو چھڑا لیں گے، اور ہم خود بہت اللہ کے لاڈلے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم بہت چوزن پیپل ہیں، خاص نسل ہیں، بہت سپیریئر ریس ہیں، تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ غلط بات ہے. جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اللہ کا قانون ان سب چیزوں سے بالا ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا یہاں ذکر کریں. اس کا کیا مطلب؟ اذکر، یاد کرو، اور لوگوں کو یاد کراؤ، اس تاریخ کو دہراؤ. کیوں؟ تاکہ ایک اچھی مثال سامنے آئے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ کیا؟ ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ کے بہترین واقعات سنانے چاہیے، اچھے لوگوں کی کہانیاں اور واقعات بتانے چاہیے. کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا. کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ان میں سے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، انہیں امام بنایا. یہ نعمت تھی اب ان کے لیے. ان کے واقعات اور ان کے قصص اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو تو خاص طور پر کیا کہا گیا کہ اس نمونے کی پیروی کی جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے نمونوں کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا تاکہ صبر اور اطاعت کی مثال قائم ہو. سورۃ النحل 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. دوسری بات یہاں سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پسندیدہ بندوں میں سے تھے. ان کو اللہ نے اپنا دوست بھی کہا، ایک اور جگہ پر آتا ہے. ایک اور بات ہمارے سیکھنے کی اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی انسان کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. وہ ان تکلیفوں کے بعد اسے کچھ دینا چاہتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ ان تکلیفوں پر کیا کرے؟ صبر کرے، اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے، راضی برضا رہے. اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے امامت یا لیڈرشپ، حقیقی لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے. وہی لیڈر اصل لیڈر ہوتا ہے جو مشقتوں سے نکل کے لیڈر بنے، جو تجربوں کے بعد لیڈر بنے. صرف کسی ڈگری کی بنا پر یا کسی ایجوکیشن کی بنا پر اگر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے تو وہ اس کا اہل نہیں ہوتا. جو کچھ تجربے انسان کو سکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ حقیقی معنوں میں دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ بات بھی ہمارے سیکھنے کی ہے کہ انسان جب خیر و بھلائی چاہے تو صرف اپنے لیے نہ چاہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی. اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائے گی نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور اولاد کی شفقت اور محبت اگرچہ فطری ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ آخرت کے خوف سے اور زیادہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو اپنی اولاد کے لیے امامت مانگ رہے ہیں وہ کوئی دنیا کی چیزیں نہیں مانگ رہے. وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میری اولاد بھی دین کی رہنما ہو. اور ایسا مانگنا کچھ برا نہیں، اس کو برائی نہیں، ایسا مانگا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ یا رب میرے بھائی ہارون کو میرے کام میں شریک کر دے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو منتخب کیا، انہوں نے چنا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہارون کو بھی ساتھ ملا دے. آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام واقعی اللہ کے ایسے عظیم بندے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو چنا کہ ان کے اندر ذات کی محبت نہیں ہوتی، اپنی ذات کی محبت. اپنی ذات کی محبت انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے.
اور خاص طور پر ایسے ماحول اور معاشرے میں جہاں سکھایا یہ جاتا ہو کہ تم بہت اہم ہو، تم ہی سب کچھ، نہ تمہارے ماں باپ کچھ ہے اور نہ کوئی اور کوئی، آئی می اینڈ مائی سیلف می۔ لیکن اللہ کے مقرب بندے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے جیتے۔ اور آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ گھر سے کرنا چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، جو غلط کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی، خواہ وہ کسی پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ بنا دی، یعنی اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھ دی کہ پلٹ پلٹ کے لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے نا، کیا جو نہ گیا ہو اس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ بار بار جانا کیوں، وہ کہتے ہیں بس ایک دفعہ میں پہنچوں، اور جو ایک دفعہ پہنچ جائے وہ کیا کہتا ہے، پھر آؤں، پھر کب آؤں گا۔ میرا خیال ہے ہر جانے والا وہاں جا کے یہ دعا ضرور مانگتا کہ اللہ یہاں پھر لے آنا۔ تو یہ اس گھر کے اندر اللہ نے خاص کشش رکھی، اور یہ گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی تھی۔ تاریخ میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں جب یہ ڈوب گیا تو پھر شیس علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورۃ الحج میں آتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر تعمیر کیا تھا تو دعا بھی کی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا کر دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اس گھر کی ایک اٹریکشن ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، پلٹ پلٹ کے آتے رہے۔ تو اللہ نے دعا سن لی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس کو مثابہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں مکہ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے یہ حرم رہا ہے، حرمت کی جگہ رہا ہے اور امن کی جگہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا اور آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی مکہ میں عام طور پر بدامنی تھی، چوری ڈاکے پڑتے، راستے میں مسافر لوٹ لیے جاتے، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ آور ہوتا، بہت زیادہ بدامنی تھی۔ لیکن اسی علاقے میں یہ ایک خاص جگہ ایسی تھی جہاں ہر طرح کا امن تھا، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو جو وارث ہوتا تھا وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، وہاں نہیں انتقام لیتا تھا، حتیٰ کہ وہاں پر انسان تو کیا جانوروں کا مارنا بھی ممنوع ہے۔ اور اس کے بارے میں بخاری میں حدیث ملتی ہیں، ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا، ولم یحرمها الناس، لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ فلا یحل لامرئ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں، کیا یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہو، ان یسفک بہا دمن، کہ وہاں خون بہائے، وہاں قتل و غارت منع ہے، ولا یعضد بہا شجرہ، اور نہ وہاں درخت کاٹے، درخت کاٹنا تک منع ہے، دیکھیں چیونٹی مارنا بھی منع ہے۔ مکمل طور پر امن کی جگہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پلانٹس کے لیے، سب مخلوق کے لیے جو وہاں موجود ہو۔ صرف آپ کے لیے اس میں قتال کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اور البخاری میں پھر آتا ہے کہ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اس دن کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹ آئی جیسے شروع سے تھی۔ مکہ کی اہمیت اور اس کی حرمت اور اس کے اندر کا امن، امان اور اس کی خاص خصوصیات کا ذکر ہے، اور یہ اللہ نے اس میں رکھی، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ انسان تو کسی خاص علاقے کو اگر یہ ڈکلیئر کر بھی دیں کہ یہ سیکیور سٹی ہے تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے وہ سیکیور سٹی نہیں، جتنا چاہے کوئی اس میں انتظام کر لے، لیکن وہ امن اور وہ پیس ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے وہاں رکھ دیا۔ اور پھر کیا حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا
مختلف مناسک ادا کیے، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو طواف کا حصہ بنا دیا گیا کس کو؟ اس نماز کو، اور وہ حرم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی، باہر نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو مقام ابراہیم ایک تو وہ پتھر، اور دوسرا کیا میں نے عام معنی بتایا اس کا؟ حج کے موقع پر جس جگہ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، واضح علامت ہے، کتنا بڑا پروف ہے، کلیئر پروف ہے کس چیز کا؟ اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے پرنٹس لگنا اور ان کا پھر باقی رہنا، اتنے ہزاروں سال سے اوپن ایئر میں پڑے رہنا اور ان کا آج تک وجود باقی رہنا، یہ ہم سب کے لیے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ جب بھی کبھی جائیں تو غور سے دیکھیں ان کو، تصویریں تو آپ سب نے دیکھی ہوں گی لیکن ان کو ذرا غور سے بھی دیکھیں اور اس پہ رشک کریں کہ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے۔ انہیں امام بنایا تھا نا، تو امام کی پیروی کی جاتی، تو پیروی کس سے تھی؟ پیروی پیر سے ہے، یعنی ان کے قدموں کے نشان، یعنی فٹ سٹیپس کو فالو کرو، اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ انتہائی قدردان۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو ضرور قدردانی بخشے گا، اور وہ کام صرف ہماری زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے نام بھی باقی نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے 5 امیر لوگوں کا نام بتائیں تو آپ کو نہیں یاد ہوگا، ابھی زندہ جو ان کا نہیں پتا، ان کے مرنے کے بعد کس کو یاد رہے گا؟ کئی کتابوں میں لکھا ہوگا، اور اس سے بھی کس کو کیا انٹرسٹ ہوں گے اپنے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نشانات کو باقی رکھتا ہے، ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں۔ آثار اثر کی جمع پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے تو ان کے آثار مانوی طور پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حصی طور پر بھی آثار باقی ہیں، ان کی اولاد اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں وہ سب کچھ باقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا۔ پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دیر نہیں کی۔ تو اللہ کی راہ میں اپنی محبتوں کو قربان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی صاف اور بتوں کی گندگی سے بھی پاک۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر بنا تو اکیلے نہیں بنایا بلکہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ ایز اے فیملی مل کے کام کرنا چاہیے، اولاد کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جس کام سے آپ کو محبت ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اسے اپنے بچوں کے لیے نہ چاہیں، اور اگر آپ کو خود ہی سرسری محبت ہے تو پھر آپ بچوں کا نہیں سوچیں گے، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے نہ کریں، کیونکہ بچے آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ آپ ہر اس چیز کو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کر لو، بس کسی طرح پالو۔ تو وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور یہاں ان دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ گھر تو بن گیا، اب گھر کو پاک صاف رکھنا۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا کیونکہ طواف وہاں اس گھر کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے قبروں کا طواف شروع کر دیں، لیکن وہ تو الٹا چارج کیے جائیں گے اس پر۔ تو طواف صرف اور صرف ایک جگہ ہوتا ہے، کہاں؟ خانہ کعبہ۔ اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ وہاں ٹک کے عبادت کریں ان کی فضیلت بیان ہو رہی کہ ان کے لیے گھر صاف رکھنا۔ اور پھر رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا گیا کیونکہ رکوع اور سجدہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
اور اس میں بھی ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے گھروں کو، مساجد کو، ان جگہوں کو جہاں اللہ کا نام لیا جائے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہمارے گھر زیادہ صاف ہوتے ہیں اور مسجدیں اور اسلامی ادارے گندے ہوتے ہیں، گھروں کو زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ان کی صفائی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر بس ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، اسے بس پبلک پلیس سمجھ کے یہ حق رکھتے ہیں کہ اسے استعمال کریں، اس کی صفائی ستھرائی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ ہمارا کنسرن نہیں۔ تو یہ کام اللہ نے امام سے لیا، ابراہیم جو امام تھے ان سے لیا، اور ان کے بیٹے سے لیا جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا، کہ تم صرف بنا کے نہیں چھوڑ دو بلکہ اس کو آباد بھی کرو۔ اور مسجدوں کی آبادی کی بات کل بھی ہم نے پڑھی تھی، اور مسجدوں کی خرابی کی، کہ خرابی میں کیا چیز ہے کہ اس کو گندا چھوڑ دینا اور اس کی کیئر نہ کرنا، اور آبادی اس کی کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری طہارت، صاف ستھرے ہونے سے، کیونکہ اگر آپ اس کو پریزنٹیبل فارم میں رکھیں گے تو پھر ویلکمنگ ہوگا، تو کیا ہوگا، لوگوں کا پھر دل کرے گا کہ آئیں ہم بیٹھیں یہاں عبادت کریں، ان کے عبادت میں بھی دل لگے گا۔ لیکن اگر وہ گندا ہوگا، صاف نہیں ہوگا، ویل مینٹین نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جس جگہ کو ہم اللہ کے کام کے لیے، عبادت کے لیے خاص کریں، پھر اس کی ٹیک کیئر بھی کریں، اس کو مینٹین بھی کریں، اور یہ بہت عزت کا کام ہے، بہت بڑا کام۔ اور اس کام کے معزز ہونے میں ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے رات کو دفنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں۔ جب سے ایک عورت فوت ہو گئی ہے، صفائی کرتی تھی، کلینر تھی، تو کوئی اس کی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کو کہ وہ ہے نہیں، نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی تو ہم نے دفنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا لے چلو مجھے، کہاں ہے اس کی قبر؟ آپ تشریف لے گئے، صحابہ کو لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے خود جنازہ پڑھا اور اس کی بخشش کی دعا کی۔ کتنا عزت کا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، جس کو عام طور پر ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، کوئی اور کرے۔ تو جہاں ہم اپنی نیکی کے کاموں میں کئی کام شامل کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے کاموں میں جب ہم والنٹیئر ورک کرتے ہیں نا، تو تھوڑا سا والنٹیئر ورک میں یہ حصہ بھی ڈال لے کہ ایسی جگہوں کی، مسجدوں کی جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، ان جگہوں کی مینٹیننس اور صفائی، اور اس میں اپنی جان اور وقت اور مال کے ذریعے مدد، اس کو سعادت کا کام سمجھے، کیونکہ اس پر انحصار ہوتا آگے نسلوں کے دین کے شوق اور دین کے کام کا۔ اینی ہاؤ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم کو امام بنانے کے بعد کیا بنوایا؟ ان سے گھر بنوایا، اور پھر اس گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے کہا۔ اس سے ہمیں اور کیا سبق ملتا ہے؟ اب آپ مجھے کوئی سبق سکھائیں گی؟ بچوں کو شامل کرنا، اور کیا؟ حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام امام تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی مینٹین رکھ رہے تھے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں ہم صرف لیڈر ہیں اور ہمارا کام کرسی پہ بیٹھنا ہے، باقی چیزیں خود ہی ہو۔ آزمائشوں کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، اور اس جگہ کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو آباد کرنا چاہیے۔ اور آباد کیسے ہوتی ہے جگہ؟ لوگوں کے آنے جانے سے، مل کے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، طائفین مل کے طواف ہے نا، جمع ہے، عاکفین مل کے اعتکاف، رکع راکع کی جمع، مل کے رکوع، سجود مل کے سجدہ، اکٹھے کام کرنا۔ پھر ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور یہاں بھی اذ آیا ہے، آپ یاد کرو، آپ مینشن کرو، اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو جو ابراہیم باتیں کر رہے تھے اپنے رب سے۔ اب آپ دیکھیں یہ باتیں ابراہیم اور اس کے رب کے درمیان میں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کر دی، اور آپ کو کہا کہ آپ ان کو آگے بھی بتا دیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اے میرے رب، میرے رب، اکیلے بات کر رہے ہوں گے نا، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس گھر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لا کے بسایا، پھر گھر بنایا، اور پھر چونکہ بالکل صحرا تھا، خالی جگہ تھی، تو وہ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی دور اپنی اولاد کو لا بسایا ہے، یا رب اس جگہ کو آباد کر دے اور اس کو امن والا بنا دے۔ ایک اور جگہ آتا ہے نا، انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس لا بسایا ہے، ایسی وادی میں یہ گھر جو بالکل کچھ نہیں اگاتی، اے رب
تیرے گھر کے پاس اس لیے بسایا تاکہ یہ نماز قائم کرے. اولاد کو ماحول دے رہے ہیں, اللہ کے گھر کے پاس بسا رہے ہیں. لیکن ہم جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو گھر کہاں خریدتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں. الحمدللہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بہت دور, اپنی کمیونٹی سے, مسجد سے, ہر چیز سے دور. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئندہ بچوں کو کوئی ماحول ہی نہیں ملتا. بچے صرف ہماری باز و نصیحت سے نہیں سیکھ سکتے جب تک ان کے پاس ماحول نہ ہو. رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اس گھر کو امن والا بنا دے. امن والا اس لیے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں جہاں سے کوئی شیر آئے, کوئی جانور آئے کھا جائے, نہ کوئی بڑی بلڈنگز اور نہ کچھ, اوپن ایئر, اندھیرا, نہ کوئی بجلی. سوچئے ذرا کہ یا اللہ تو اسے سیکیور کر دے. کھانے کو کچھ نہیں, ورزق اہلہ من الثمرات, اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے کھانا دے, پھلوں میں سے کھلا. پھل کیا ہے؟ بہترین فوڈ ہے, یعنی کھانے کا بہترین حصہ ہے. سبزیوں کے مقابلے میں, دالوں کے مقابلے میں پھل کیا ہے؟ بیسٹ فوڈ ہے. من آمن منہم باللہ, جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. چونکہ پیچھے انہوں نے ساری اولاد کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کا نہیں, ظالموں کے لیے کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ادب اور مینرز, کتنی جلدی بات سمجھی. آئندہ جب دعا مانگی تو بہت سنبھل کے کہ اللہ ان میں سے جو ایمان والے ان کو یہ سب کچھ دے, جو نہ مانے بے شک نہ دے. قال ومن کفر, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں, جو کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا, میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا, اس کو بھی دوں گا, کیونکہ دنیا میں تو سب کو ہی ملے گا, لیکن قلیلا, تھوڑا, کیونکہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے وہ سب تھوڑا ہے. جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. ثم اضطرہ الی عذاب النار, پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا. پش کرنا, اضطرہ. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن انہیں جہنم کی آگ میں دھکے مار کے گرایا جائے. اب دیکھیے کہ کبھی کوئی آپ کو پش کرے, پیچھے سے دھکا دے تو کیسے لگتا ہے؟ کیونکہ جہنم ایسی چیز ہے نا, کوئی جانا نہیں چاہے گا, اور پکڑ کر کے ہم نہ جائیں تو انہیں مجبور کر کے دھکا مار کے گرا دیا جائے گا. وبئس المصیر, اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے, بدترین جگہ ہے. تو اس آیت سے بھی کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں مانگنی چاہیے. یہاں ابراہیم علیہ السلام پیورلی دنیا کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں, دو چیزیں مانگ رہے ہیں. کون سی؟ امن اور بہترین رزق, سیکیورٹی اور بیسٹ فوڈ. اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ زہد کس کو سمجھتے ہیں اور دینداری کس کو سمجھتے ہیں؟ نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی, اور رزق میں سے بہترین چیزیں حرام نہیں ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی, خالصۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی. سورۃ اعراف 32. سورۃ المائدہ 93 میں آتا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس میں سے کچھ کھائیں پئیں, جب تک کہ وہ ڈرتے رہیں اور ایمان لا کر اچھے کام کرتے رہیں. ثم اتقوا, پھر ڈریں, وآمنوا, اور ایمان لیں, ثم اتقوا واحسنوا, پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کریں, واللہ یحب المحسنین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف انسان کے اندر ایمان, تقوی اور احسان ہونا چاہیے, اور دوسری طرف دنیا کی نعمتوں سے اور اچھی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں ہے, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی کھانا پینا برا نہیں ہے جب تک انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے فائدے تھوڑے ہیں, اور دنیا مومن کے علاوہ کافر منافق کو بھی ملتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم ان کو بھی فائدہ دیتے ان کو بھی دیتے ہیں, من عطاء ربک, تیرے رب کی عطا میں سے, وما کان عطاء ربک محظورا, اور تیرے رب کی عطا جو وہ روکی بھی نہیں ہے, سب کے لیے ہے دنیا میں. بخاری میں آتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں, کہ اللہ لوگوں سے اذیت والی باتیں سنتا ہے جب وہ اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں, اس کے لیے شریک بناتے ہیں, اور وہ اس کے باوجود ان کو رزق اور عافیت دیتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا میں دیتا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں کھو کر نہ رہ جائے, دنیا کی خاطر اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائے, کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت عذاب ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم گھر کی بنیادیں,
اور اسماعیل بھی ساتھ لگے ہوئے تھے. باپ بیٹا دونوں مل کر گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اکٹھے کام کر رہے تھے، اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے عمدہ تعمیر، سب سے بڑا کام، لیکن اس کے باوجود کوئی تکبر نہیں، کسی اپنی نیکی پر کوئی مان نہیں، ڈرتے ہوئے بنا رہے ہیں، اور اس فکر کے ساتھ کہ یا رب تو اس کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، اور تجھی سے دعا مانگیں گے کیونکہ تو ہی سمیع اور علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی. نمبر 1، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، ان کی عاجزی، اور پھر یہ کہ کسی کا مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ ہی کا محتاج ہے. اور یہاں ابراہیم اور اسماعیل اپنے کارناموں کا ذکر نہیں کر رہے کہ یا رب دیکھ تو ہم نے تیرے لیے کیسا گھر بنایا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل، اللہ قبول کر لے. تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، نمبر 1 اس پہ شیخی نہ بگاڑیں، نمبر 2 اس کا بار بار تذکرہ نہ کریں ہم نے یہ بھی کیا اور ہم نے وہ بھی کیا، نمبر 3 اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. عاملۃ الناصبہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رب صائم، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں، حظہ من صیامہ الجوع والظمأ، جن کو اپنے روزے کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا بھوک پیاس کے سوا؟ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دکھاوے کا ہوتا ہے یا اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. ورب قائم، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، حظہ من قیامہ السحر، جن کو اپنے قیام سے سوائے رات جگہ کے کچھ نہیں ملتا، تو صرف جاگتے ہیں، بس شب بیداری ہوتی ہے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، جب توفیق ہو جائے نیکی کی تو اس کے اوپر بھولنا نہیں چاہیے، اور پھر جب کچھ کر بیٹھے تو قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، صرف فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے. وہ دعا مانگ رہے ہیں اور پھر اللہ کے 2 صفات کا واسطہ دے رہے ہیں، کیا؟ کہ تو سمیع علیم ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا دے اپنے لیے. وہ ہے پہلے سے ہی، پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں. کتنی عاجزی اور کتنی ہمبلنس ہے. اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخرت اور انجام اچھا نہ ہو. کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ کوئی ایک جگہ جامد چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ گیا اور بس آپ بے فکر ہو جائیں کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور آپ نے ایک دفعہ اچھا کام کوئی کر لیا تو اب ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا. وہاں ایک دفعہ ہم نے حج کرا تھا، وہ کافی نہیں، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمۃ لک، ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہر دعا میں اپنی اولاد کو بیچ میں شامل رکھتے ہیں. ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم تھوڑا کیوں مانگے، ہم زیادہ مانگے. ابراہیم علیہ السلام پوری امت مانگ رہے ہیں کہ اللہ آباد کر دے، یا تو ڈھیر لوگ پیدا کر دے اور ایک پوری امت اٹھا دے. اچھا، ہمارے ذہن میں نہ تو کوئی وسعت ہے، نہ ہی ہم کوئی زیادہ مانگتے، ہم کو آج اور کل کی بس فکر ہے. ہم سوچتے جس طرح ہماری کوششیں چھوٹی ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے پاس بھی پتہ نہیں اتنا ہی ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے، اور خاص طور پر نیکی کے معاملے میں تھوڑا نہیں مانگے، زیادہ مانگے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور کتنے ہمبل ہیں کہ اللہ ہم کو وہ جگہ بتا دے، جو کرنا وہ سب سکھا دے. ہمیں علم کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے بلڈرز ہیں اور اب ہمیں مزید کیا چاہیے. نہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پہ مہربان رہے، تو ہماری توبہ قبول کر لے. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کو اطاعت کی فکر رہنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شریک کرنا چاہیے. اکٹھی عبادت اور اکٹھی دعائیں. پہلے تعمیر اکٹھی کی، عبادت اکٹھی کی، اب کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں اکٹھی مانگ رہے ہیں. آؤ مل کے دعا کریں. آپ نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے دعا کی؟ آؤ بچوں مل کے دعا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ نیک ڈسینڈنٹس کی دعا کیا کریں،
اور خاص طور پہ اس ملک میں رہتے ہوئے جبکہ اپنے بچوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، وہاں آگے ان کی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی دعائیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا، کہیں پوچھنا ہو جائے کہ ہم ان کو یہاں لے کے کیوں پہنچے کہ جہاں ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا۔ پھر یہ ہے کہ علم کی دعا، ارنا مناسکنا، اللہ مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے راہ دکھا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کیسے، تو اس میں جاہل بیٹھ رہنے پر نہیں قناعت کرے کہ اچھا پتا ہوتا تو کر لیتے، اب تو پتہ ہی نہیں تو اچھا نہیں پتا۔ یہاں کیا ارنا مناسکنا شوق ہے ایک، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ عبادت کی جگہ بھی پتہ ہو، عبادت کے اوقات بھی پتہ ہو، عبادت کے طریقے بھی پتہ ہو، کیونکہ محض عبادت کرنا کافی نہیں، کیا کیا ضروری ہے، کیا جاننا، جگہ، وقت اور طریقے، اور پھر یہ کہ آپ کتنی نیکیاں کر لیں، توبہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے؟ توبہ، تب علینا انک انت التواب الرحیم، اور پھر یہ کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں سے ایک رسول اٹھانا، پہلے تو امت کی دعا مانگی، نیک آف سپرنگز کی دعا مانگی، اور پھر ان کے اندر رسول کی دعا مانگی کہ اللہ ان میں سے رسول اٹھا، کیونکہ اگر عبادت کے لیے علم ضروری ہے تو علم کے لیے معلم بھی ضروری ہے۔ کتنا سیکوینس ہے ان کی ساری دعاؤں میں، ایک مکمل ربط بھی ہے، ایسا نہیں ہے پیدلی کبھی کچھ مانگ لی کبھی کچھ۔ ہم اپنی دعائیں پھر سوچے کیا مانگتے ہیں، خاص طور پہ اگر حج عمرہ ہو تو ایسی دعائیں مانگیں گے؟ انشاءاللہ تو کہہ دیں، اور کچھ نہیں تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول اٹھا۔ ہدایت کا انتظام بھی کرنا، پہلے تو اپنے کام کی قبولیت کی دعا مانگی، پھر اس کے بعد اپنے اسلام کی دعا مانگی، بچوں کے اسلام کی دعا مانگی، پھر اپنے کاموں کی پھر قبولیت اور توبہ کی دعا مانگی، پھر ساتھ کیا ارنا مناسکنا، عبادت کے طریقوں اور جگہوں کے جاننے کی دعا، علم کی دعا مانگی، اور پھر کیا کہا کہ جو ہمارے بچے ہوں ان کے اندر بھی آپ ہدایت کا انتظام کرنا، ان کے اندر بھی استاد بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھتا ہو۔ ہم تلاوت کی بات پیچھے کر چکے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تو یہاں بھی کیا ہے کہ جو پیغمبر آئے وہ کیا کرے، تیری آیات انہیں پڑھ کے سنائے۔ اور آیات دو طرح کی ہوتی، یعنی ایک تو کائنات میں غور و فکر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، اور دوسری طرف قرآن کی آیات، وہ انہیں پڑھ کے سنا، اور پڑھ کے سنانے میں صرف خوبصورت سریلی آواز سے تلاوت کر کے سنا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے لفظ اور معنی بھی سکھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دے، الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت کی، یعنی کتاب کے اندر اور بھی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں، اور اس کے علاوہ حکمت۔ حکمت کیا ہے کہ وہ صرف نالج نہ دے بلکہ اس حکم کے پیچھے جو وزڈم ہے، جو مقصد ہے، وہ بھی بتائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہتے تھے یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کے جو بتانے کا انداز ہوتا تھا اس میں حکمت ہوتی۔ مثلاً کیا کرتے تھے آپ جب کوئی بات بتاتے؟ سوال کرتے تھے، اتدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ ایک حکمت کا طریقہ ہے، یہ کہنے کی بجائے مفلس وہ ہے جس کے ساتھ ایسا اور ایسا ہو جائے، نہیں، خود سوال کرتے۔ اسی طرح جب کوئی شخص آتا اور آپ سے کچھ پوچھتا تو آپ اس کو صرف یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بلکہ اس کو اس کا فائدہ وغیرہ بھی بتاتے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں سارے کام چھوڑ سکتا ہوں، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ دور جاہلیت میں ہر طرح کی برائیاں اور کباہتیں تھیں، تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یا یہ نہیں کہا نہیں تمہیں یہ اور یہ سزا ملے گی، یہ حکمت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کو بچہ اگر آپ کہا کہ کہے میں سب کچھ کروں گا مگر یہ کام نہیں کروں گا، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کتنی وزڈم پہ مبنی ہوگا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں، یہ تو نہیں پسند کرو گا۔ اچھا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں، یہ بھی نہیں پسند کرو گا۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں، یہ بھی نہیں پسند کرو گا۔ کہتے پھر تم دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے لیے کیوں پسند؟ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ اس کو حکمت بتا دی، اس برائی کی قباحت بتا دی، اور یہ ایک نہیں کئی مثالیں، آپ احادیث پڑھیں، حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں باتیں۔ تو دین کے اندر جو وزڈم ہے، جو راز ہے، جو اسرار ہیں، جو اس کے پیچھے فائدے ہیں، وہ بھی سکھایا آپ نے۔
یعنی صرف کام کرنے کو نہیں کہا، کام کرنے کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی دی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سورۃ النساء میں بھی آتا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں اتاری ہیں. صرف کتاب نہیں آئی آپ پر، حکمت بھی آئی ہے، وہ آپ کے قلب پر اتاری گئی اور آپ نے پھر آگے لوگوں کو اس کو واضح کیا. اور ویسے بھی آپ کے فرائض منصبی میں سے تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پہ ذکر یعنی قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف تعلیم نہیں، ساتھ تزکیہ بھی، پیوریفیکیشن بھی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، پیوریفیکیشن آف سول، اخلاق. ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق، مینرز اور آداب سکھاؤں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں یہ دو صفات کیوں آئی ہیں؟ تواب الرحیم کیوں نہیں آ گئی یہاں؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو سیکھے گا اسے عزت بھی ملے گی اور اسے حکمت بھی نصیب ہوگی. کیونکہ جو دین کا علم سیکھے گا، حکمت سیکھے گا، تزکیہ کرے گا، اس کے لیے عزت بھی ہے اور اس کے لیے حکمت بھی ہے اور حکم بھی ہے. نالج از پاور. اور پھر یہ کہ ہمارا دین حکمت پر مبنی ہے، اور حکمت بھی سکھانے کی چیز ہے جو صاحب حکمت لوگوں سے سیکھی جاتی ہے. یعنی صرف کتاب پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، استاد کا کیا کام ہے کہ وہ کیا کرے؟ حکمت بھی سکھائے. اور یہ آیت جو ہے یہ الہدیٰ کے سلیبس کی بنیاد ہے کہ اس میں ایک طرف قرآن کا پڑھنا، دوسری طرف کتاب کے الفاظ جاننا، معنی جاننا، اور پھر ان کی حکمت جاننا، احادیث کو سیکھنا اور ان کی حکمت جاننا، اور تزکیہ کہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارے افکار اور اخلاق اور طور طریقے ہیں ان کی اصلاح. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.